پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 12واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 25 آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے بدلو جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹھری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی۔ پھر پطرس نے اس سے کہا، کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقع ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ پس وہ نکل کر کوچہ کے اس سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنے فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو دیوانی ہے، لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔
اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہے اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانہ سے نکالا۔ پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا، اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پطرس کیا ہوا۔ جب ہیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات کر کے ان کے قتل کا حکم دیا اور یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریا میں جا رہا۔ اور وہ سول اور سدا کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا، بس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلتوس کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی، اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی۔ پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے، نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا، اور برناباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم واپس آئے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ عزیز بہن بھائیوں، ہم نے ہفتے والے دن 5ویں آیت پر غور کیا تھا اور ہم نے سیکھا تھا 5ویں آیت میں لفظ کلیسیا، اور آج ہم 12ویں باب کی 5ویں آیت پر ہی غور و خوض کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے بدلو جان دعا کر رہی۔ عزیز بہن بھائیوں، نئے عہد نامہ کے ایمانداروں نے مخالفت اور عزا ثانی کی طرف بدلو جان دعا کرنے سے اپنے رد عمل کو ظاہر کیا۔ یہ صورتحال ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ مقدس یعقوب کو پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا، اور ہیرودیس نے پطرس کو 16 سپاہیوں کی ریاست میں رکھا ہوا تھا۔ تاہم ابتدائی کلیسیا نے اس حتمی یقین دہانی کے ساتھ زندگی بسر کی کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور پطرس کے معاملے میں وہ بدلو جان مسلسل دعا کر رہے تھے۔ اس دعا کا جواب جلد ہی مل گیا۔ نئے عہد نامے کی کلیسیائیں اکثر اجتماعی دعا کے طویل اوقات میں مصروف رہی۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکٹھے اجتماعی طور پر دعا کرتے تھے۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے کہ
اکثر یوگانگت میں بامقصد دعا کے لیے جمع ہوں۔ عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کیجیے۔ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ کلیسیائیں جو اعمال کی کتاب اور نئے عہد نامہ کی دیگر کلیسیاؤں میں قائم کیے گئے نمونے پر اپنے عقائد، مشق اور مشن کی بنیاد پر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، انہیں پرجوش دعا جو ان کی عبادت کا مدعا ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو لازمی وقف کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب فی العبادت چند منٹوں سے زیادہ کا وقت دینا ہے۔ ابتدائی کلیسیاؤں میں خدا کی زبردست حضوری اور دعائیہ اجتماعات ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ دعا کے بغیر منادی، تعلیم، گانا، موسیقی یا کوئی اور سرگرمی روح القدس کی حقیقی قوت اور حضوری کو نہیں لا سکتی۔ نئے عہد نامے کی کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے، اور آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دل، ایک جان، ایک روح ہو کر دعا کریں۔ مگر آپ نے خدا کے گھر کو دعائیا گھر نہیں رہنے دیا، صرف سیاست، لڑائی، جھگڑا اور فساد۔ آج سے 2026 سال پہلے میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے اس گھر کو صاف کیا۔ اس گھر کے اندر سے ہر قسم کی سیاست کو، ہر قسم کی تجارت کو، ہر طرح کی نفرت کو، غصے کو اس چرچ کے اندر سے نکالا تھا۔ آج وہی سچویشن دوبارہ سے شیطان نے کریٹ کر دی ہے چرچ کے اندر، کہ چرچ کو پھر بزنس بنا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایماندار ایک دل، ایک جان ہو کر مسیح خداوند کے اس مشن کو جو انہوں نے شروع کیا تھا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ آئیں ہم اس گھر کو مل کر بچائیں اور اس کی حفاظت کریں، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیں، تاکہ میں اور آپ روز بروز خدا کے جلال، خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ خدا ہمیں برکت دے اور ہم پر رحم کرے، تاکہ ہم روز بروز اس کے جلال اور اس کی قدرت میں بڑھیں۔ آمین۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے اور تیرے پاک نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیری پاک حضوری میں جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اے قدوس خداوند، اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیری پاک حضوری میں جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر،
اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ میں ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، ان کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرے۔ تو ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ اے خدا ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔